دو باتیں بڑی اہم ہیں، دونوں سامنے رکھنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو اجر، عذاب اور ثواب کی بات کی ہے، یہ نظام عدل کو نہیں چھیڑا بلکہ نظام کرم کو بیان کی ہے۔ کیا بات؟ اللہ رب العزت کیا ایک نظام عدل ہے اور ایک نظام کرم ہے۔ نظام عدل یہ ہے کہ ایک نیک کام کیا تو نیکی ایک ملے، ایک گناہ کیا تو بدلے میں ایک برائی کا اس کو عذاب ملے۔ لیکن نظام کرم کیا ہے؟ اور روایات بہت ہیں، میں ان کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے کہ جس شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی نہیں کی، اللہ تب بھی نیکی دیتے ہیں، اور اگر نیک عمل کر لیا تو کم از کم اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا، صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں لکھتے بلکہ گناہ نہ کرنے پر بھی نیکی لکھتے ہیں، اور اگر کسی شخص نے گناہ کر لیا تو اس کے فوراً بعد گناہ کو لکھا نہیں جاتا، بلکہ ملائکہ کا حکم ہے کہ اس کی انتظار کرو، اگر یہ توبہ نہ کرے تو پھر گناہ لکھو۔ اور عجیب بات یہ کہ اگر یہ توبہ نہ کی اور گناہ لکھ لیا گیا اور اس کے بعد پھر اس نے توبہ کی تو پھر قرآن کریم کا اعلان ہے اللہ اس کے اس گناہ کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام کرم ہے، اور بندوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ تم الجھنوں میں مت پڑو، اپنی آخرت کے لیے ہمارے اس نظام کو دیکھو، ہمارے جرم کے تقاضا کیا ہے اور ہمارے کرم کا تقاضا کیا ہے، تم کس طرف جا رہے ہو اور ہم تمہیں کس طرف بلانا چاہتے ہیں۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور دوسرا اس کو سمجھانے کے لیے جو لفظ لائے ہیں وہ بہت عجیب ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ من عامل حسنتن، من جاء بالحسنہ، صرف نیک عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ نیک عمل کو موت تک سنبھالنا اور قیامت تک ساتھ رکھنا ضروری ہے۔ بس اوقات انسان ایک نیک عمل کر لیتا ہے اور بعد میں ضائع کرتا ہے۔ ضائع کیسے؟ اس کی قرآن کریم میں کچھ صورتیں ہیں، کچھ احادیث میں ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، آپ نے نیکی کی ہے اور بعد میں آپ نے غریب کو جتا دیا ہے، آپ کی نیکی ختم ہو گئی۔ حدیث پاک میں ہے آپ مسجد میں نوافل پڑھتے ہیں، بہت اس کا مقام ہے، لیکن اگر مسجد میں دنیا کی باتیں شروع کر دی تو نوافل کا اجر تھا آپ نے باتیں کر کے ختم کر دیا۔ تو صرف نیک عمل کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس نیک عمل کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ من جاء بالحسنہ، تو اللہ رب العزت نے دو باتیں سمجھائی ہیں، ایک ہمارے کرم کو دیکھو، اپنی اوقات کو دیکھو، اور دوسرا صرف نیک عمل تم نے کرنا نہیں ہے بلکہ نیک عمل کو تم نے موت تک سنبھال کے بھی رکھنا ہے، تو پھر ہماری شان کرم دیکھو کہ ہم تمہیں کیا عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔